केस का 14 साल बाद फैसला। अदालत ने 2012 में दायर होने वाली दरख्वास्त 2026 में निपटा दी। इंसाफ या ताख़ीर। 25 साल से बैंक रिकवरी की दरख्वास्त ताहाल ज़ेर समात। बैंक भी इंसाफ के लिए तरस गया। ये है हमारे अदालती निज़ाम का हाल। अदालती निज़ाम की ये सूरत हाल है कि साल साल केस चलते हैं लेकिन फ़ैसले ही नहीं होते। क्या बरवक्त इंसाफ भी इंसाफ होता है? इस हवाले से वकला जो हैं वो कहते हैं कि अदालती निज़ाम में हक सलाहत की ज़रूरत है। इसी हवाले से हम बात करेंगे इरफान से, जो कि एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट हैं। उनसे बात करते हैं। इरफान साहब बताएं कि जो अदालती निज़ाम है जिसमें साल तक फ़ैसले नहीं हो रहे, क्या वजह है? सर, सुबह से शाम तक जजेस साहबान अदालतों में काम करने के बाद शाम को भी उन केसेस को जो कल लगे हुए हैं उनकी तैयारी, जो फैसला जात लिखने वाले हैं उस पे माँ अमले के शबो रोज़ मेहनत के बावजूद इंसाफ का जहाँ तक लफ्ज़ है, फिर जो जल्दी का लफ्ज़ है, ये इसके बहुत से पहलू हैं। जल्दी बाज़ दफ़ा फ़ायदा मंद होती है, जल्दी बाज़ दफ़ा नुकसानदेह हो जाती है। हमारे जल्दी का निज़ाम जो है वो उस सूरत में है जब हमारा टोटल मुआशरा ऐसा आला तरबियत के असूलों पे मुरतब हुआ हो कि जहाँ हमारे लोगों में झूठ बोलना बुरा समझा जाता हो। जब झूठ बोलना ही एक या झूठा मुकदमा दाखिल करना, अब आप जिसकी मिसाल दे रहे हैं, जो 12-14 साल बाद अगर कोई मुकदमा दर्ज होने की दरख्वास्त आज निपटाई गई है, वो उसमें मुझे काफ़ी से ज़्यादा तसव्वुर है कि वो ज़रूर किसी झूठे मामलात पे मबनी होगी। नहीं, आप क्या समझते हैं कि अगर एक मुकदमा आए तो साल चलना चाहिए? साइल का क्या कसूर है जो अदालत में आ गया लोग अदालत से इंसाफ लेने के लिए? मतलब उसमें एक साल ज़रूर डिले चाहता होता है। कभी जजेस साहबान पे डिले बहुत रेयर, बहुत कहीं कम। अदरवाइज दोनों वकला अगर चाहें और दोनों साइलीन ये चाहें कि हमारा फैसला हो जाए, जज साहबान कभी भी नहीं रुख्सत ले सकते उस चीज़ से। यहाँ एक साइड ज़रूर डिले में इंटरेस्टेड होती है, चाहे पॉजिटिव इंटरेस्ट हो चाहे नेगेटिव इंटरेस्ट हो। ये जजेस साहबान को या अमला को आप सिर्फ इसका कसूरवार कहें, ऐसा मुमकिन नहीं। हम जजेस को तो नहीं कर रहे हैं, हम तो अदालती निज़ाम की बात कर रहे हैं। देखें, जिस केस की मैं आज बात कर रहा हूँ वो केस ये है कि एक सारा नामी खातून है, उसने अपने शोहर के ख़िलाफ़ अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दी कि मेरे इजाज़त के बगैर इसने दूसरी शादी की। ये केस ट्रायल कोर्ट में चला। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने, जो कि जज ऑफ पीस होते हैं, उन्होंने उस खातून की दरख्वास्त को खारिज कर दिया और कहा कि आपका मुकदमा नहीं बनता, FIR नहीं बनती। उसके बाद वो खातून लाहौर हाई कोर्ट आ गई 2012 में और आज है 2026। 14 साल बाद केस सुना गया और केस निपटा दिया गया। क्या 14 साल बाद हाई कोर्ट में इस दरख्वास्त को आप फैसला कहेंगे, इंसाफ कहेंगे, ताख़ीर कहेंगे? सर, उस पर्टिकुलर केस के फैक्ट्स के ऊपर तो मैं कोई बात नहीं कह सकता। हम एक केस की बात नहीं है, एक रूटीन जर्नल की है। एक अगर बंदा आ जाए 14 साल 25 साल अदालतों में रुलता रहे इंसाफ के लिए, तो क्या अदालती निज़ाम पे ये सवालिया निशान नहीं है? सर, निज़ाम की बात तो तब हो ना कि कोई प्रोसीजर में कोई गलती है, या तो तादाद ही इतनी ज़्यादा है। रोज़ाना 80 अर्जेंट केसेस एक जज हाई कोर्ट के पास लगे हैं। अगर वो एक मिनट भी देने लगे एक अर्जेंट को, जो कि 1 मिनट बहुत नाकाफ़ी है किसी केस को सुनने के लिए या उसके मुतल्लिक कोई अपना कोई इरादा फैसले का बनाने के लिए, फिर उसके बाद वो सारी उसमें से बहुत सी फ्रिवुलस लिटिगेशन हो सकती है, बहुत सी। अगर इतनी तादाद जजेस की जो इस वक्त अवेलेबल है इससे 4 गुना भी कर दें तो तब भी जो है वो केसेस तो रोज़ाना लगते हैं ना। या तो ना कभी जजेस काम नहीं कर रहे या अदालती निज़ाम काम नहीं कर रहा। अदालती निज़ाम काम कर रहा है लेकिन तादाद केसेस के हीप्स एंड हीप्स हैं, तो कैसे वो उनके फैसले वो नहीं। आप ये बताएं, आप तो अगर हम ये कहें कि अदालतों में आने से पहले बंदा सोच ले कि यहाँ पे वो केस कर रहा है, साल तक वो केस लड़ेगा, अगर फैसला आ गया ठीक है, वरना उसका पोता औलाद, उसका पोता उसका आगे सुन लेगा। इस तरह अदालती निज़ाम चलता है। सर, वो चंद कैटेगरीज हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं जिनमें इतने साल लगते हैं। रोजाना की बुनियाद पे भी तो केसेस के फैसला जात होते हैं। लिमनी डिसमिस जिसको कहा जाता है वो तो 1 मिनट में इंसाफ हो जाता है उसका।
جو آپ جن کی بات کر رہے ہیں وہ بھی قطار میں ہوتے ہیں, وہ اپنی کیو میں لگ جاتے ہیں جا کے, اور وہ کیو کی وجہ سے اس میں ڈیلے ہوتی ہے کہ آپ کا روزمرہ کا جو ارجنٹ لیول کا کام ہے وہ ہی اگر 80-85 کیس ہوگا تو کیو جو پیچھے سے آ رہی ہے اس کو کیسے ڈسپوز ہوگا. مجھے بتائیں کہ کیا عدالتی نظام کو اس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے کہ لوگوں کو بر وقت انصاف مل سکے؟ سر بر وقت والا یہ تو جو ہے نا مسئلہ ہے نا, وقت پہ تو روزانہ عدالت وقت پہ ہی بیٹھتی ہے, وقت پہ ہی تمام وکلا پیش ہوتے ہیں, وقت پہ ہی کیسز کو لکھوایا جاتا ہے اور عدالت پیچھے دفتر پہ بھیجا جاتا ہے, لیکن تعداد بہت زیادہ ہے. اور اس تعداد کی وجہ سے میں پھر بنیادی طور پہ کہوں گا, جب معاشرے میں جھوٹ کی بنیاد پہ کیسز کی دائری اور وہ جھوٹ بولنے کو برا ہی نہیں سمجھا جائے گا تو تعداد اس طرح لاکھوں میں بنتی جا رہی ہے اور سپریم کورٹ تک پہنچ گئی ہے. اچھا, حکومت کو ایسا میکنزم نہیں بنانا چاہیے کہ اگر کوئی جھوٹ بولے, جھوٹا مقدمہ دائر کرے تو اس کے خلاف بھی کارروائی ہو؟ اس پہ تو کچھ بھی نہیں پروگرس ہوتی ہے, اس میں پیش رفت. سر حکومت کو تو اتنی بھی شرم نہیں ہے کہ جن کے اپنے کرندے جو ہیں, جو اپ ٹو دی کسی بھی لیول کا کوئی کلرک ہے, چاہے وہ کوئی سی ایس پی افسر ہے, کہ ان کی کوتاہیوں کو چیک اپ کے لیے یہاں ریٹ داخل کی جاتی ہے. اگر حکومت اپنے لیول پہ ان کو درست کر لے تو یہاں کیس داخل ہونے کی نوبت نہ آئے. اپنے اینڈ پہ اگر ہر کلرک, ہر افسر, ہر محتسب کام کر رہا ہو تو عدالت میں آنے کی نوبت نہ آئے. یہاں معاشرے میں مصیبت ایک محرر سے شروع کریں اور ڈی آئی جی تک چلے جائے تو سارا دن وہ کاغذوں میں الجھا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ انصاف یا کوئی لوگوں کو سہولت مہیا نہیں کر رہا ہے. آپ کی بات تو ٹھیک ہے, جو انتظامیہ ہے جن کا کام ہے لوگوں کو سننا, ان کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا, ان کی سنوائی کرنا, اگر وہ نہیں کرتے تو عدالتوں میں آتے ہیں. لیکن پھر وہی میرا سوال, عدالتوں میں آ کے بھی اگر اس شخص کے ساتھ سال لگ جائیں تو پھر انسان جائے کدھر؟ سر عدالتیں بھی آج کل کے حساب سے, آج کل کے مقام سے, رش کی وجہ سے ان سرکاری افسران کو کوئی تادیبی کاروائی ان کے خلاف کرنا یا ان کو کوئی سرزنش کرنا یا وہ نہیں کر پا رہے. کوئی اتنا ڈھیر ہے روزانہ کی بنیاد پہ, اور وہ خود اس شک میں مبتلا ہے کہ یہ شکایت بھی سچ ہے کہ غلط ہے. اب جس کیس میں شکایت سچ ہے یا غلط ہے, اب ایک ایس ایچ او اگر پرچہ درج نہیں کرتا ہے تو اس کو صرف یہاں سے ڈائریکشن نہیں ہونی چاہیے, اس ایس ایچ او کو سال جیل بھی جانا چاہیے. اس کا ڈی اے جی اس کے خلاف ایکشن لے کہ تو نے کیوں نہیں کیا تھا, کہ اس کی نوبت آئی کہ اس کے لیے ریٹ کرنی پڑی, ہائی کورٹ میں آنا پڑا, سیشن کورٹ میں جانا پڑا. یہ سب سے پہلے ہم نے اپنے سرکاری جو پی ایم ٹو پی این کرپشن کا ڈھیر ہے, جو مسلطوں میں پھنسے ہوئے ہیں, جو ہر چپڑاسی بادشاہ سلامت ہے, بادشاہ سلامت ہے, خدام کہنے والے خود کو اصل میں شاہ عرب سے بھی زیادہ لاؤ لشکر کے ساتھ چلتے ہیں. اس کے بعد پھر عام آدمی کا مسئلہ نہیں پھر حل ہو سکتا. عام آدمی کے لیے مسئلہ کھڑا ضرور ہو سکتا ہے, مسائل اس کے لیے پیدا ضرور ہو سکتے ہیں, مسائل حل نہیں ہو سکتے. اچھا, اب یہ بتائیں کہ یہ جو عدالتوں میں لوگ آتے ہیں, فیصلے ہوتے ہیں یا انصاف ہوتا ہے؟ جی, یہ دیکھیں ہمارے پاکستان میں ایڈورسری سسٹم نافذ ہے. ایڈورسری سسٹم میں پیپر جسٹس ہوتا ہے, اس میں کاغذی انصاف ہوتا ہے, اس میں مکمل انصاف نہیں ہوتا. مکمل انصاف, پہلی بات تو یہ کہ شاید انسان کے بس کی بات بھی نہیں ہے, مکمل انصاف تو خدا کی ذات ہی صرف کر سکتی ہے, لیکن اس کے قریب جانا ایڈورسری سسٹم میں ممکن نہیں ہے. ایڈورسری سسٹم میں آپ پیپر جسٹس کریں گے اور وہ جو کاغذات پہ جو جھوٹی شہادتیں یا سچی شہادتیں آئی ہیں اس سے جو نتیجہ نکلتا ہے, پرانے قائم کردہ اصولوں کے مطابق, پرانے قائم کردہ تاریخی ججز کی ججمنٹس کے مطابق, اس کے مطابق یہاں مکینیکل انداز میں فیصلہ ہو جائے گا. وہ کمپلیٹ جسٹس ہے نہیں یا نہیں ہے, وہ قیامت کے دن پتہ لگے گا. یا پھر ایڈورسری سسٹم بدلنا ہوگا, ہمیں انٹروگیٹری سسٹم میں جانا ہوگا, جب ججز صاحبان خود اس موضوع کی, اس وقوعے کی از خود تفتیش کر کے تسلی کریں کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. اتنا یہاں کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے. اتنا تو اگر یہ جتنی بھی تعداد اس وقت ہائی کورٹ میں ہے اس سے 10 گنا بھی کر دی جائے تو ممکن نہیں ہے. اتنے لاہور میں سول ججز نہیں ہوتے تھے جتنے آج ہائی کورٹ کے ججز ہیں. سول ججز کی تعداد جتنی صرف لاہور میں ہی ہے, شاید مجھے نہیں پتا کہ بھی وکلا کو پتا ہے یا سیشن جج صاحب کو بھی پتا کہ میرے کتنے ماتحت سول ججز ہیں. سارا دن کام کرتے ہیں,
وہ دن رات کام کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ کمپلیٹ جسٹس جس کا آپ آئیڈیل جسٹس کی بات کر رہے ہیں، ایسا ہونا ممکن نہیں ہے ایڈورسری سسٹم میں۔ ہم ایڈورسری سسٹم میں چل رہے ہیں، ہم برطانیہ کے دیے ہوئے سسٹم کے آج بھی غلامی کہہ لیں یا اپنا ہم نے نظام نہیں نافذ کیا۔ ہم نے اگر عربک جسٹس لیا ہوتا، میں اسلامی جسٹس نہیں کہہ رہا، اگر عربک جسٹس لیا ہوتا تو شاید اس میں کوئی اور نئی تبدیلی ہے۔ عربک سسٹم کیا ہے؟ عربک سسٹم میں پہلے تو جو ہے لوکل ایریے میں آپ کے گھر میں، خاندان میں، آپ کے محلے میں، آپ کے بڑے میں، وہاں ہی فیصلے ہو جاتے تھے۔ لوگ عدالت تک پہنچنا بہت دور کی بات ہے، لوگوں کے گھروں میں فیصلے ہو جاتے تھے۔ یہ کوئی دوسری شادی کرنی ہے، کوئی طلاق ہونی ہے، کوئی جہیز سامان ہے، یہ عدالتوں میں یہ معاملات نہیں آیا کرتے تھے۔ یہ جو آج بھی سول لین دین ہیں، چلو میں کرمنل جسٹس کی بات نہیں کر رہا، سول لین دین جو تھے یہ گھروں میں، خاندانوں میں، پنچایتوں میں، نمبرداروں میں، سرپنچ کے لیول پہ ہی حل ہو جایا کرتے تھے، عدالت آنے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ اچھا، جو پاکستان کا موجودہ عدالتی نظام ہے، آپ اپنے تجربے سے یہ تجویز دیں کہ اس کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے؟ یہ سر روزی کمانے کا طریقہ ہے میرا اور باقی سب کا۔ یہ کوئی انصاف، یہ ایک پھر بھی ایک غریب آدمی کے لیے ایک ایگزاسٹ کرنے کی جگہ ہے کہ وہاں وہ آ کے یہ محسوس کرتا ہے، آج بھی وہ محسوس کرتا ہے، اس برے حالات میں بھی وہ محسوس کرتا ہے کہ میں عدالت میں آ گیا ہوں اور اب میں اپنے ظلم کا بدلہ لے لوں گا، میرے خلاف جو زیادتی ہوئی ہے میں اس کو ضرور اس کا حل ہو جائے گا۔ یہ آج بھی آپ کے جو بہت بڑا کوئی خونی انقلاب یا فساد ہے اس کو بچانے کے لیے آج بھی یہ نظام چل رہا ہے، اور یہ جو نظام چل رہا ہے شاید اس کی وجہ سے ہی کوئی تھوڑا بہت جو لوگوں میں حوصلہ ہے، یا ایک کمزور آدمی وہ اس کے پاس یا عدالت ہے یا دادا دربار ہے، یا تو وہ عدالت میں آ کے محسوس کرتا ہے کہ چلو میرا کچھ بن جائے گا، یا پھر دادا دربار جا کے منت مانتا ہے یا بدعا دینا کہ اللہ کرے میرے دشمن کا کوئی بیڑا گرک ہو جائے۔ ویری گڈ۔ یہ ہیں عرفان عزت، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، جو اپنا اظہار کر رہے تھے۔ اس عدالتی نظام کی بہتری کے لیے اگرچہ لاہور ہائی کورٹ بھی کوشش کر رہی ہے اور حکومت کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ سائلین کو بروقت اور فوری سستا انصاف فراہم کیا جا سکے، لیکن اس کے باوجود ہزاروں مقدمات ایسے ہیں جن کے سالہ سال تک ابھی تک فیصلے نہیں ہو پائے، اور سائلین پر امید ہیں کہ اس سسٹم کی بہتری کے لیے مزید مؤثر اقدامات کو یقینی بنایا جائے گا۔